صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیاتی ذہانت دیکھیں، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. ہمیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہر بندے کے معاملے میں ایک ہی رویہ نہیں اپنایا جا سکتا. یعنی آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ایک بات سے سمجھ جائے، ایک بچے کو ڈرانا پڑے اور ایک بچے کو سزا بھی دینی پڑے. یہ نفسیاتی ذہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. جب فتح مکہ کے لیے آپ جا رہے ہیں، لشکر آپ کے ساتھ موجود ہے. حضرت سعد بن عبادہ یہ ذرا جوشیلے صحابی تھے. حضور اکرم نے روکا تھا کہ کسی نے بلا وجہ جنگ نہیں کرنی، کوئی ایسا کلمہ نہیں بولنا کہ کسی کی توہین ہو اور جنگ کا پیش خیمہ بن جائے. تو حضرت سعد بن عبادہ نے جوش میں آ کر کہا کہ آج کا وہ دن ہے کہ ان قریش مکہ کا خون بھی ہم پر حلال ہے. آج گلے کٹیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں پر کیسا ایک سیلاب آئے گا. اس طرح کے کلمات کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم کی خلاف ورزی تھی. ان کے پاس اپنے قبیلے کے ایک جھنڈا بھی تھا، گویا وہ ان کی نمائندگی کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے طور پر ان سے وہ جھنڈا لے لیا. اب دیکھیں آپ کی نفسیاتی ذہانت کو دیکھیں. آپ نے وہ جھنڈا لے کر کسی اور کو نہیں، انہی کے بیٹے کو دے دیا. ان کو سزا بھی مل گئی، ان کو بھی علم ہوگا کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن ساتھ یہ تسلی بھی رہی کہ یہ جھنڈا میرے قبیلے میرے خاندان سے نہیں نکلا، میرے ہی بیٹے کو ملا ہے کہ عبادہ کو اللہ کے نبی کے خلاف جائیں یا کوئی بغاوت کا سوچیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیاتی ذہانت ہے. پہلے بھی بتایا شاید کہ حضرت خالد بن ولید یہ غیر مسلم تھے، ان کے بھائی مسلمان ہو گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے کہا کہ بھئی خالد بن ولید جیسا عقل مند انسان ابھی تک اسلام سے دور ہے. یہ بات کہی تو وہ بھائی نے خط لکھا حضرت خالد بن ولید کو کہ تمہارے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اعلیٰ تصورات اور خیالات ہیں، تم ابھی بھی اسلام سے دور ہو. یہ ایک بات ایسی تھی کہ وہ کہتے پہلے وہ متذبذب تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ سنا میں فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف آ گیا. یہ نفسیاتی ذہانت ہے کہ بندوں کو کیسے دین کی طرف لانا ہے، کیسے ان کو دین کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ صفوان بن امیہ یہ مشرکین کا سردار تھا. جب یہ مجھے کہ مجھے اتنا مال ملے گا جو دین کا اتنا مخالف بھی تھا، ابھی اسلام قبول کیا، جبکہ میرے مقابلے میں ابوبکر و عثمان جیسے حضرت عمر علی جیسے صحابہ جو 20-30 سال سے نبی کے ساتھ ہیں. لیکن حضور اکرم کی یہ بھی ایک نفسیاتی ایک حربہ تھا. آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے، اسے دیا تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت مجھے حاجت تھی، لیکن اللہ کے نبی کے اس رویے کی وجہ سے بعد میں مجھے مال کی ہوس بھی نہیں رہی اور میں اسلام پر بھی جم گیا. یہ ساری رہنمائی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر نبی کی صفات آنی چاہیے، نبی کی سنت کو اپنانا چاہیے، نبی کی زندگی کو پڑھیں، اس کے طور طریقوں کو جانیں، چلنے پھرنے کے آداب کو جانیں، آپ کی گفتگو کے انداز کو جانیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کو جانیں. جب ہم یہ سب کچھ جانیں گے تو ہمارے اندر نبی کی سنت کی پیروی کا جذبہ پیدا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو درست کر سکیں. اگر طریقہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.